السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ آپ سب کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ میری کہانی کو کافی پسند کرتے ہیں اور کافی میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بس ایک درخواست یہ کروں گی کہ جب بھی آپ کہانی سن رہے ہوتے ہیں تو لائک کے بٹن کو لازمی سے پریس کر دیا کریں، مجھے پتہ چلے کہ کتنے لائکس آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی جو مجھے سن رہے ہیں کہ میرے اس چینل پر بہت ہی دلچسپ ناول اپلوڈ ہے، ان کی پلے لسٹ جو ہے وہ ضرور چیک کیجئے گا اور ضرور ان کو سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ چلیے آج کے کیس کا آغاز کرتے ہیں جو کہ میں نے لیا ہے ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے۔ پچھلے چند ماہ سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ سے بوری بند لاش ملی۔ ان میں بعض لاشیں ایسی بھی ملی جن کے سر غائب تھے۔ یہ لاشیں پولیس کے لیے مصیبت بن گئی ہیں اور سر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شناخت ناممکن نظر آتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ وارداتیں لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ قتل و غارت گری کی خبریں اتنی کثرت سے اخباروں میں چھپتی ہیں کہ آپ لوگ انہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی 100 بچوں کے قتل کی خبروں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کوئی قتل ہو جاتا تھا تو کوہرام مچ جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 100 سے زیادہ بچے غائب ہو گئے اور پھر ایک گنجان آباد محلے کے مکان میں ان کو قتل بھی کیا گیا اور پولیس سمیت محلے دار بھی اسے بے خبر رہے۔ اس المناک واقعے کے پیچھے جہاں پولیس کی نااہلی کا ہاتھ ہے، وہاں لوگوں کی بے حسی بھی افسوسناک ہے۔ ہمارے وقتوں میں قتل، چوری، ڈکیتی کی کوئی واردات ہو جاتی تو متعلقہ علاقے کے تھانے دار کی جان عذاب میں آ جاتی۔ انگریز افسر باقاعدگی سے روزانہ رپورٹ مانگتے اور جلد از جلد ملزم مانگتے تھے۔ میں نے شروع میں بوری بند لاشوں کا ذکر کیا ہے۔ اخبار میں بوری بند لاشوں کی خبریں پڑھ کر مجھے ایک بوری بند لاش یاد آ گئی جو میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا کیس ہے جب پاکستان کا تصور ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ میں موجودہ ہندوستان کے قصبے کے تھانے میں انچارج تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے ارد گرد کافی گاؤں تھے۔ جرائم کے معاملے میں یہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ بڑا جرم مثلاً قتل اور ڈکیتی وغیرہ بہت کم ہوتا تھا، البتہ لڑائی جھگڑے اور معمولی چوری چکاری کی وارداتیں اکثر ہو جاتی تھیں۔ ایک صبح 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک قریبی گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے جن کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ تینوں لڑکے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبردار نے لڑکوں کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود میرے پاس آ گیا۔ یہ نمبردار ہندو تھا اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام آنند رام تھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے، تھوڑی تعداد میں سکھ بھی تھے۔ یہ تینوں قومیں مل جل کر رہتی تھی۔ اگر کبھی ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بدمعاشی کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان ان سے نبٹ لیتے تھے۔ اس ہندو نمبردار نے اندر آتے ہی تقریباً رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری ہوش آمد اور چاپلوسی والی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ وہ جس کام سے آیا ہے اس کے متعلق بات کرے۔ اس نے جو بات بتائی وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ اس قصبے سے ایک چھوٹی نہر گزرتی تھی۔ جہاں جہاں سے یہ نہر گزرتی تھی وہاں کے لوگوں نے آب پاشی کے لیے نالے بنا لیے تھے اور ان کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس علاقے میں کنویں بھی بڑی تعداد میں تھے جن سے کھیتوں کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ نہری پانی کی سہولت کی وجہ سے لوگوں نے کنوؤں کا استعمال بہت کم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے کنویں بے آباد اور ویران ہو گئے تھے۔ ایسے ویران اور بے آباد کنوؤں کو ڈل کہا جاتا تھا۔ ان ویران کنوؤں کے اندر جنگلی کبوتروں اور دوسری نوع کے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دیہاتی لڑکے ان کنوؤں سے پرندوں کے انڈے اور بچے نکالنے کے لیے اکثر ان کے اندر اتر جاتے تھے۔ یہ جو 2-3 لڑکے نمبردار کے ساتھ تھانے میں آئے تھے ایسے ہی ایک ویران کنویں میں اترے۔ انہیں کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا اور بوری پانی کی سطح کے اوپر تھی۔ لڑکوں نے سمجھا کہ بوری کے اندر کوئی سامان وغیرہ ہوگا جو چوروں ڈاکوؤں نے واردات کے بعد بھاگتے ہوئے یہاں پھینکا ہے۔ ایک لڑکا ذرا تھا اور نیچے اترا جہاں سے بوری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو یہ بات بتائی۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو دینی چاہیے۔ انہوں نے نمبردار آنند رام کو یہ بات بتائی تو آنند رام اسی وقت ان کے ساتھ کنویں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے بوری کو دیکھا۔ نمبردار نے اپنے ایک آدمی کو کنویں کے پاس کھڑا کیا اور خود ان تینوں لڑکوں کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں لڑکوں سے چند باتیں پوچھیں اور اس لڑکے سے جس نے نیچے اتر کر بوری قریب سے دیکھی تصدیق کی کہ اسے یقین ہے کہ بوری سے انسانی انگلیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکے نے پورے وثوق سے بتایا کہ وہ انسانی انگلیاں تھیں۔
میں نے 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لیے اور نمبردار اور لڑکوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ میرا ASI ایک ہندو جوگندر پال تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور قابل نوجوان تھا۔ اس میں ایک خرابی تھی، وہ شراب پیتا تھا اور اکثر ڈیوٹی کے اوقات میں بھی داؤ لگانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جوگندر پال اس وقت تھانے میں نہیں تھا، وہ تھانے کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے محرر حوالدار سے کہا کہ جو ہی جوگندر پال آئے اسے کنویں پر بھیج دے۔ کنویں پر جا کر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، مجھے کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی جو اوپر سے پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس بوری کو کنویں سے باہر نکالنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کا بندوبست کرے جو نیچے اتر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک مضبوط رسہ بھی منگوانے کے لیے کہا۔ نمبردار نے اپنا آدمی بھیج کر رسہ اور مطلوبہ آدمی بلا لیا۔ یہ آدمی ہندو تھا اور شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ نیچے اتر کر بوری کے گرد رسہ مضبوطی سے باندھ دے۔ رسہ اس طرح باندھے کہ بوری کے گرد 3-4 بل دے کر مضبوط گرہ لگا دے تاکہ جب بوری اوپر کھینچی جائے تو رسے سے نکل نہ جائے۔ اس آدمی نے نیچے جا کر میرے کہنے کے مطابق بڑی مہارت سے بوری کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بوری میں بند لاش کی خبر مل چکی تھی اور بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے 6-7 آدمیوں کو آگے بلایا اور انہیں رسہ کھینچنے کے لیے کہا۔ سب نے مل کر رسہ کھینچا تو بوری بڑی آسانی سے باہر آ گئی۔ بوری سے رسہ کھولا گیا اور میں نے قریب جا کر دیکھا۔ میں وہ سوراخ دیکھنا چاہتا تھا جس کا ذکر تھانے میں لڑکے نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس سوراخ سے 2 انسانی انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بوری کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ سوراخ نظر آ گیا۔ اس میں واقعی 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بوری کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی انگلیاں ہیں۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ بوری میں بند لاش کسی عورت کی ہے۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نمبردار سے کہا کہ لاش کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرے۔ نمبردار نے فوری طور پر ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بوری بیل گاڑی پر رکھوائی اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیل گاڑی پر ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاش کو کنویں سے نکالنے اور دیگر کارروائیوں میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں تھانے واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو ASI جوگندر پال آتا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں لاش بیل گاڑی میں رکھوا کر تھانے کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ میں نے جوگندر پال کو ساری تفصیل سنائی اور ہم دونوں تھانے کی طرف چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر میں نے بوری کھلوائی اور لاش کو باہر نکالا۔ جب میرے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاش بوری سے نکالی تو لاش کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے جسمانی خود و حال اور جلد سے اور ہاتھ پیروں کو دیکھنے سے ہوتا تھا۔ لاش کے جسم پر ایک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ عام سی ساڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا سفید رنگ کا تھا اور اس پر نیلے رنگ کے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مجھے اس کے جسم پر کہیں کوئی زخم یا خراشوں وغیرہ کا نشان نظر نہ آیا۔ ایک چیز مجھے ایسی نظر آئی جو تفتیش میں کام آ سکتی تھی۔ یہ چاندی کا ایک چھلا تھا جو مقتولہ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھا۔ میں نے یہ چھلا اتار لیا۔ یہ عام گول چھلا نہیں تھا بلکہ اس کی گولائی لہریے دار تھی۔ میں نے چھلا جیب میں ڈال لیا۔ لاش کی گردن کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ لاش کے جسم پر ساڑی بالکل ٹھیک بندھی ہوئی تھی اور لاش کی ظاہری حالت سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ زیادتی یا کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اور تشدد بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قتل کا باعث کچھ اور ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ لاش کی شناخت کا تھا۔ اگر لاش شناخت ہو جاتی تو پھر تفتیش کرنا مشکل نہ تھا۔ بہرحال میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دی۔ مقتولہ کے جسم پر موجود ساڑی اسے ہندو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نمبردار آنند رام سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں معلوم کرے کہ کسی ہندو گھر کی کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے مخبروں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے کوئی جوان لڑکی تو غائب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ارد گرد کے تھانوں سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی تھانے میں کسی نوجوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہے۔ میں نے اپنے ASI جوگندر پال سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا مقتولہ ہندو ہے، اس لیے ہندو گھرانے سے ہی اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی اور میری توقع کے عین مطابق رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت گردن کٹنے سے ہوئی ہے۔ گردن کو کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ مقتولہ پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری تھی۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کر لی۔ لاش کو میں نے غور سے دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کنواری ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث نہ تھی۔ بہرحال میں نے مقتولہ کی بے سر کی لاش اور اس کی ساڑی جو اسپتال والوں نے
لاش کے ساتھ ایک پیکٹ میں بھجوا دی تھی، شناخت کے لیے تھانے کے صحن میں رکھوا دی۔ لاش کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کی پہچان لیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے جسم پر ایسی کوئی واضح نشانی یا کسی زخم وغیرہ کا نشان بھی نہیں تھا۔ مقتولہ کی ساڑی میں نے نمایاں کر کے تھانے کے صحن میں لٹکا دی۔ لوگ آ کر لاش اور ساڑی کو دیکھتے اور لا علمی کا اظہار کر کے چلے جاتے۔ لاش کی حالت بری ہو رہی تھی اور اب بدبو چھوڑنے لگی تھی۔ میں نے لاش لاوارث قرار دے کر کاغذی کارروائی کی اور دفن کرا دی۔ ساڑی میں نے بدستور وہیں لٹکتی رہنے دی تھی۔ اس بے سر کی لاش کی شہرت ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی تھی اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ہر جگہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع اسی لاش کے متعلق ہوتا تھا۔ آج کل قتل اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کا رد عمل اور پولیس کی لاپرواہی دے کر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک کتا بلہ مارا گیا ہے جس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے سارے مخبروں کی رپورٹ ایک ہی جیسی تھی کہ کسی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب نہیں ہے۔ ایک مخبر نے ذرا الگ رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں واردات والے کنویں سے تھوڑی ہی دور خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی خانہ بدوشوں کی ہو اور انہوں نے کسی وجہ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ خانہ بدوش تو آج کل بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کے خانہ بدوش بہت خطرناک ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑے خوخار لوگ تھے۔ قتل، چوری، ڈاکے جیسے جرائم ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی تھی۔ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں باہر نہیں بیاتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا قبیلے کے قوانین سے بغاوت کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ شہروں اور دیہات کے نوجوان لڑکے اکثر اوقات ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، لیکن یہ عورتیں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھیں۔ اگر کوئی خانہ بدوش لڑکی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے سے باہر کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو قبیلے والے اس پر سختی کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آتی اور قبیلے سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایسی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اس پہلو پر غور کیا تو یہ بات دل کو نہ لگی۔ لڑکی کا لباس خانہ بدوشوں والے مفروضے کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتوں کا لباس خاص قسم کا ہوا کرتا تھا جو گھاگھرا اور اس کے اوپر چھوٹی سی قمیض پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چاندی کے بھاری بھرکم زیورات ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے مخبر کے اس خیال کو مسترد کر دیا اور تفتیش کا رخ ہندو گھرانے کی طرف ہی رکھا۔ 3 دن گزر گئے اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کسی طرف سے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ فلاں لڑکی غائب ہے۔ مخبر بھی ناکام ہو گئے اور کام کی کوئی اطلاع نہ لا سکے۔ میرے پاس صرف یہی ایک کیس نہ تھا، تھانے میں اور بھی بہت سے کیس زیر تفتیش تھے۔ میں نے یہ کیس عارضی طور پر اپنے ASI جوگندر پال کے سپرد کر دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دنوں بعد جوگندر پال کسی کام سے ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ اس گاؤں کا نام ہڈیالہ سمجھ لیں، کچھ اسی قسم کا نام تھا۔ وہاں جوگندر پال کا ایک سکھ دوست رہتا تھا، اس کا نام نشان سنگھ تھا۔ باتوں باتوں میں تھانے اور وارداتوں کا ذکر چل نکلا۔ جوگندر پال نے موقع غنیمت جانا اور نشان سنگھ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں دھیان رکھے کہ کسی کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نشان سنگھ کو کنویں سے ملنے والی بغیر سر کی لاش کے متعلق اور اس کی ساڑی کے متعلق بتایا جو مقتولہ کے جسم پر موجود تھی۔ یہ ساری بات مجھے جوگندر پال نے بعد میں سنائی تھی۔ اس نے بڑی لمبی بات سنائی تھی جو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ جوگندر پال کی بات سن کر نشان سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی غائب تو ہے، نشان سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ ایک تحصیل کے بڑے گاؤں میں رہتی ہے۔ چند دن پہلے وہاں سے خط آیا کہ ان کی لڑکی جس کا نام شانتا ہے طاعون کی بیماری سے مر گئی ہے اور اس کا کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شانتا کے گھر والوں نے یہاں اس کا ماتم کیا، بہت ساری رسمیں کی تھیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں طاعون کی وبا عام تھی اور یہ کہیں نہ کہیں پھوٹتی رہتی تھی۔ آج کل کی طرح جدید سہولتیں اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ یہ بیماری چوہوں کے خون میں موجود جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ شروع میں مریض کے گلے میں گلٹی نکلتی اور پھر 2-3 دنوں میں متاثرہ شخص مر جاتا۔ کہیں سے افواہ بھی اڑ جاتی کہ طاعون پھیل گیا تو لوگ سچ مان لیتے اور وہاں سے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے تھے۔ خالہ کے گاؤں سے جب خط آیا کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے تو اس کے بڑے بھائی مدن لال نے سارے گاؤں کو یہ خبر سنائی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم کیا گیا۔ نشان سنگھ کی زبانی یہ ساری بات سن کر جوگندر پال کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اس نے رپورٹ مجھے سنائی۔ مجھے یہ سارا واقعہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اس میں کئی باتیں غور طلب تھیں۔ مثلاً اگر شانتا وہاں طاعون سے مر گئی تھی تو خالہ نے اس کے ماں باپ کو بلائے بغیر اس کی لاش کیوں جلا دی تھی؟ کیا خط ملنے کے بعد شانتا کے والدین وہاں گئے تھے جہاں ان کی بیٹی کی موت ہوئی تھی؟ یہ اور ایسے بہت سارے سوال میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شانتا کے گھر جا کر اپنی تسلی کروں۔
اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ دیا اور ہڈیالہ گاؤں جا پہنچا۔ ہم پہلے نشان سنگھ کے گھر گئے، وہ ہمیں شانتا کے گھر لے گیا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ میں اور جوگندر پال دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نشان سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ ہم دونوں وردی میں تھے۔ جو ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، اس کو واضح طور پر جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ ان تاثرات میں خوف کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ نشان سنگھ نے بتایا کہ یہ شانتا کا بھائی آنند لال ہے۔ بڑے بھائی کا نام مدن لال تھا اور وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ راستے میں آتے ہوئے نشان سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان چلاتے ہیں جو نزدیکی قصبے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنند لال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اندر بیٹھ گئے۔ آنند پال ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے آنے سے بڑا پریشان اور خوف زدہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آنند لال نے بتایا کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور ماں گھر میں بیمار پڑی ہے۔ آنند لال کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی جبکہ بڑے بھائی مدن لال کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک 6-7 سال کی بچی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مدن لال کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے بھیا اس وقت دکان پر ہیں، آنند لال نے کہا۔ پہلے ٹائم وہ دکان پر بیٹھتے ہیں اور دوپہر کے بعد میں جا کر انہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ سنا ہے تمہاری ایک بہن بھی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے غور سے دیکھا، وہ ایک دم گھبرا سا گیا تھا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ گھبراہٹ کا یہ لمحہ اتنا متصر سا تھا جیسے بجلی چمک کر بجھ گئی ہو۔ آپ شانتا کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ آنند لال نے کہا۔ اس کا دیہانت ہو گیا تھا جی۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 8-10 دن پہلے کی ایک تاریخ بتائی۔ تمہاری بہن شانتا کیسے مر گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ وہ تو بھلی چنگی تھی، آنند لال نے جواب دیا۔ حالانکہ گھر گئی تھی، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مری تھی۔ کیا تم لوگ اس کے کریا کرم میں شامل ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا۔ خالہ نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے فوراً ہی اس کا کریا کرم کر دیا تھا۔ پھر تم لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ خالہ نے اسی دن ہمیں خط لکھ دیا تھا جس دن شانتا مری تھی، اس نے کہا۔ خط ملنے کے بعد تم لوگ وہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا اور ہم سے نظریں چرانے لگا۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ان کی جوان بہن مر گئی تھی اور وہ اس کی چتا تک دیکھنے نہیں گئے تھے۔ یہ بڑی انہونی بات تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مرنے والی تو مر گئی تھی جی، آنند لال نے کہا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ ہم وہاں اتنا سفر کرتے اور کرائے وغیرہ میں پیسے ضائع کرتے، دکان بند کرنے سے لک نقصان ہونا تھا، یہی سوچ کر ہم نے صبر کر لیا تھا۔ ابھی اس کا جواب پورا ہوا ہی تھا کہ بیٹھک کے دوسرے دروازے سے جو گھر کے اندر کھلتا تھا ایک 6-7 سال کی بچی اندر آ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ آنند لال گولی کسی تیزی سے اٹھا اور جھپٹ کر بچی کو گھر کے اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس بظاہر معمولی بات پر اتنی توجہ نہ دیتا، لیکن میں تھانے دار تھا اور ہر بات پر غور کرتا تھا۔ میں نے حسب عادت سوچنا شروع کر دیا کہ ایسی کیا خاص بات تھی جو آنند لال نے اتنی تیزی دکھائی۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سارا منظر دوبارہ دہرایا اور میرے ذہن میں ری پلے کی طرح وہ منظر چلنے لگا۔ بچی کا اندر آنا، آنند لال کا بڑی تیزی سے اٹھنا اور جھپٹ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے بیٹھک سے باہر لے جانا۔ میں جتنا اس پر غور کرتا اتنا ہی ذہن الجھ جاتا۔ کوئی بات ایسی تھی جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ غور کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ وہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے پہلے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں چبھنے والی چیز اندر آنے والی بچی کے کپڑے تھے۔ بچی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کا ڈیزائن ہو بہو وہی تھا جو مقتولہ کی لاش سے ملنے والی ساڑی کے کپڑے کا تھا۔ وہی درمیانہ سا سفید رنگ کا کپڑا اور اس پر بنے ہوئے نیلے رنگ کے خانے۔ میں نے اس کی بات کو ذہن میں رکھ لیا۔ آنند لال بچی کو اندر چھوڑ آیا تو میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں اور کی، پھر وہاں سے آ گیا۔ وہاں سے نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ نشان سنگھ بڑا اصرار کر کے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سکھوں والی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے نشان سنگھ سے پوچھا کہ اسے یاد ہے کہ شانتا کس دن اپنی خالہ کے ساتھ گاؤں سے گئی تھی اور کیا اس نے گاؤں سے جاتے وقت دیکھا تھا؟ نشان سنگھ نے انکار میں سر ہلا کر بتایا کہ اس نے نہیں دیکھا۔ آپ جو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ نشان سنگھ نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ نشان سنگھ تھا تو سکھ، لیکن عام سکھوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ بڑا سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا سکھ تھا۔ وہ کم بولتا تھا، سوچ کر بات کرتا تھا۔
میں نے اسے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ معلوم کرے جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی اس دن اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے کا رنگ اور ڈیزائن بھی معلوم کرنا تھا۔ میرے ذہن میں جس شک نے سر ابھارا تھا میں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا شک ٹھیک نکلتا۔ میرے شک کی بنیاد مقتولہ کی ساڑی کا کپڑا تھا۔ ایسے ہی کپڑے کا لباس مدن لال کی بچی نے پہن رکھا تھا۔ میں ایک بڑی ہی موہوم امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا کپڑا بازار میں بہت بکتا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے خریدا ہوگا۔ اگر صرف کپڑے کی ہی بات ہوتی تو شاید میں اتنی توجہ نہ دیتا۔ میرے ذہن میں شانتا کا خالہ کے گھر جا کر تعاون سے مرنا، اس کے گھر والوں کا اس کی آخری رسومات میں شریک نہ ہونا، پولیس کو دیکھ کر گھبرانا اور سب سے بڑھ کر آنند لال کا بچی کا دبوچ کر بیٹھک سے باہر لے جانا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری نظر کپڑوں پر پڑے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا تفتیشی آفیسر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے ہم تھانے واپس آ گئے۔ تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مکان ملا تھا۔ یہ سرکاری تھا۔ شام کو جب میں گھر لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے اپنے سارے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ضروری مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا لیا کریں۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا اس سکھ کا نام کیا ہے؟ تو کانسٹیبل نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا سکھ نشان سنگھ ہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا تھا۔ تھانے پہنچے تو نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے جوش ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ مجھے سنا دی۔ وہ بڑی اہم اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اسے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی اس سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانتا کی باتیں شروع کر دیں۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سیدہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اس کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، سیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جس دن وہ گئی سنا ہے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی نے کہا، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کی خانوں والی نئی سفید ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ یہ ساڑی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، سیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی سے کہا، اس لیے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شانتا نے اپنا یہ راز صرف مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کے خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مر نہ جاتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ کنویں سے بوری میں بند بے سر کی لاش شانتا کی ہے اور اس کے بھائیوں نے قتل کیا یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ شانتا نے اس روز ویسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسی مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا۔ اس سے بہت کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں شانتا کی سہیلی سیدہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ اس کی بیوی کا سیدہ کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ کل صبح کسی بہانے سے اسے اپنے گھر بلا لے گی۔ میں چاہتا تو سیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی اس کے گھر آؤں گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور ہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سیدہ کو لے آئی اور اسے سمجھا دیا ہے
کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار اسے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی۔ اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سیدہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی سی شکل و صورت والی قبول صورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں مقتولہ کی ساڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ ساڑی غور سے دیکھو، میں نے اسے کہا، اور بتاؤ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟ سیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھ سے لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر وہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سیدہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، خوب غور کر کے دیکھو۔ میں نے سیدہ سے کہا، خیال کی بجائے پورے یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اتارا تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر چھلا اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اس سے کہا، اس چھلے کو پہچانتی ہو؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا، سیدہ نے کہا اور پوچھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ چھلا اسے… وہ آگے کچھ کہتی رک گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے صاف بات کروں تاکہ جو کچھ وہ مجھ سے چھپا رہی ہے کھل کر بتا دے۔ دیکھو سیدہ، میں نے اسے کہا، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو طاعون سے مر گئی تھی جی، اس نے کہا۔ اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا، پھر اس سے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتایا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا شانتا کا ہی ہے، سیدہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے، سیدہ نے کہا۔ شانتا اور اس کی محبت تھی۔ وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مذہب کی دیوار ان کے راستے میں حائل تھی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا تھا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سیدہ نے مجھے بڑی لمبی بات سنا دی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات تھی۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دلہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی اور اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا اچھا بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور عہد و پیمان ہوتے رہے۔ ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے پر تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہیں مانا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا، ہندوؤں کو جب پتا چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اکبر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھروں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کو اس کا علم تھا؟ میں نے ساری بات سن کر سیدہ سے سوال کیا۔ 2 مہینے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا، سیدہ نے کہا۔ ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے، سیدہ نے کہا۔ پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا تھا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی رہتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، کہ اس کے بھائیوں نے اسے قتل کی دھمکی دی ہو؟ شانتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، سیدہ نے کہا۔ ایک دن شانتا نے بتایا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبا لی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مدن لال نے اس کی گردن آنند لال سے چھڑائی
اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کو مار کر تم خود بھی پھانسی پر چڑھ جاؤ گے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس دن شانتا بہت روئی تھی۔ سیدہ کے بیان سے میری تفتیش بہت آسان ہو گئی تھی۔ صاف نظر آنے لگا تھا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر یا چھوٹے بھائی اکیلے نے شانتا کو قتل کیا۔ تمام واقعاتی شہادتیں دونوں بھائیوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب مدن لال اور آنند لال سے پوچھ گچھ ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے سمجھایا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلیں۔ اس کے بعد میں اور جوگندر پال وہاں سے آ گئے۔ جوگندر پال نے سیدہ کا سارا بیان لکھ لیا تھا۔ سیدہ کا بیان لینے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں سے سیدھا شانتا کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا، لیکن جوگندر پال نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے جوگندر پال کی یہ تجویز اچھی لگی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے اور ملزم نروس ہو جاتا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کاغذی کارروائی کی۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو ہٹیالہ گاؤں بھیجا کہ وہ شانتا کے بھائی آنند لال کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ اسے کسی سے بات نہ کرنے دے اور سیدھا تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اب نمایاں جگہ رکھنے کی بجائے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ لاش کے ہاتھ سے ملنے والا چھلا میری جیب میں محفوظ تھا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے آنند لال کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آنند لال کو لے آیا تھا۔ میں نے اسے آنند لال کو اندر بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل نے آنند لال کو اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آنند لال سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آنند لال خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا، چہرے کے نقش تیکھے تھے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے۔ یہ عام ہندوؤں کی طرح بزدل، موٹے اور پلپلے جسم کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ غیرت، عزت کے معاملے میں قتل تک کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کی، پھر باتوں کو شانتا کی موت کی طرف لے آیا۔ باتوں باتوں میں نے مقتولہ کی ساڑی دراز سے نکالی اور آنند لال کے آگے پھینک دی۔ آنند لال آگے کو جھک کر دونوں ہاتھ میز پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ساڑی اس کے ہاتھوں کے پاس گری تو وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے میں نے ساڑی نہ پھینکی ہو، کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف پھینکا ہو۔ میں نے دیکھا وہ خوف زدہ نظروں سے ساڑی کو گھور رہا تھا۔ یہ شانتا کی ساڑی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں نہیں جی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم کہ یہ کس کی ساڑی ہے؟ اس دن شانتا نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی، میں نے اسے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے ہنوکوں کی طرح میرا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اتنے اچھے صحت مند جوان کا رنگ دک کے مریضوں کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور ذرا سختی سے اسے جواب دینے کو کہا۔ ساڑی تو ایسی ہی تھی، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تو دوسرے شہر خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ ساڑی آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ شانتا کی موت کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ خالہ نے خط لکھا کہ شانتا مر گئی ہے، آنند لال نے کہا۔ اب وہ ذرا سا سنبھل گیا تھا۔ وہ خط کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ خط میں نے سنبھال کر رکھا ہے، آنند لال نے کہا، میرے صندوق میں پڑا ہے۔ میں نے خط کو قبضے میں لینا ضروری سمجھا اور اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ آنند لال کے گھر جائے اور اس کی بھابھی سے کہے کہ آنند لال نے صندوق میں رکھا ہوا وہ خط منگوایا ہے جس میں شانتا کی موت کی اطلاع ہے۔ آنند لال نے بھی کانسٹیبل کو خط کے متعلق سمجھا دیا۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ سنا ہے شانتا ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ بات غلط ہے، اس نے تڑپ کر کہا۔ ہماری بہن ایسی نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم اسے اس بات پر مارتے پیٹتے رہتے تھے اور جب وہ کسی بھی طرح نہ مانی تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات سن کر وہ قسمیں کھا کھا کر اور اچھل اچھل کر انکار کرنے لگا۔ شانتا کا سر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آگے کو جھک کر اسے پوچھا۔ اس کا رنگ بحال ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن میری بات سن کر لاش کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اسے بولا نہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب ٹوٹ گیا ہے اور اقبالی بیان دے دے گا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ قتل تم نے اکیلے کیا تھا؟ میں نے اسے پوچھا، یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہ بولا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اسے کہا وہ اقبالی بیان دے دے تو میں اس کی مدد کروں گا اور کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ ابھی میں اسے اقبالی بیان کے لیے زور دے رہا تھا کہ کانسٹیبل واپس آ گیا جو آنند لال کے گھر سے خط لینے گیا تھا۔ وہ خط لے آیا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے خط کی تحریر پوری طرح یاد نہیں رہی۔ کچھ اس قسم کا مضمون تھا کہ ہمارے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، شانتا کو طاعون نے پکڑ لیا تھا اور اس کا دیہانت ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگ آ جاؤ۔ گاؤں والوں کے اصرار پر میں اس کا کریا کرم جلدی کرنے پر مجبور ہوں، مجھے क्षमा کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی تھی کہ یہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔
میں نے لفافہ دیکھا، اس پر اس شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی۔ مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون لکھی تھی۔ میں نے خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی۔ حد کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دنوں بعد مر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن وہ وہاں بالکل ٹھیک رہی تھی، آنند لال نے کہا۔ پھر تیسرے دن وہ مر گئی تھی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ خالہ بھی قتل کی سازش میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا اور لفافے کا مہر والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تاریخ پڑھو۔ اب بتاؤ۔ میں نے کہا تم کہتے ہو شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی تھی۔ یہ خط بھی 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی ہو؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے کو جا کر گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئی۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا تھا یا مدن لال نے، یا تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے؟ قتل میں نے کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ مدن لال بھی تمہارے ساتھ تھا؟ مدن بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ شانتا کو میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ غیرت کی بات تھی، آنند لال نے نظریں جھکا کر کہا۔ صاف صاف بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ گول مول باتیں نہیں کرو۔ وہ ایک مسلمان سے ملتی تھی، آنند لال نے بدستور نظریں نیچے کیے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، آپ خود ہی سوچیں۔ وہ اپنا دھرم بھرشٹ کر رہی تھی۔ میں نے آنند لال سے کہا کہ وہ اپنا بیان پوری تفصیل سے دے۔ آنند لال سے بیان لینے سے پہلے میں نے اپنے ASI جوگندر پال کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور آنند لال کے بڑے بھائی مدن لال کو تھانے لے آئے۔ میں نے اسے دکان کا پتہ سمجھا دیا جو مجھے آنند لال نے بتایا تھا۔ جوگندر پال اسی وقت چلا گیا۔ آنند لال نے بڑا لمبا بیان دیا جو میں آپ کو مختصر کر کے اور غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا رہا ہوں۔ اس دوران جہاں ضرورت پڑی میں اسے سوال بھی کرتا رہا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ پیش ہے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے اور ان کے باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ دونوں بھائی بہن سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی مدن کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کا باپ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا۔ ان کی ماں کو TB کا مرض تھا جس کا خاطر خواہ علاج نہیں کرایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ شانتا گھر بھر کی لاڈلی تھی اور سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کچھ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ پردہ کرے اور باہر نہ نکلا کرے۔ وہ بڑی آزادی سے گاؤں بھر میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس کا زیادہ میل ملاپ ایک مسلمان لڑکی سیدہ کے ساتھ تھا جسے دونوں بھائی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شانتا کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس لیے برداشت کر لیتے تھے۔ پھر شانتا کی ملاقات اکبر سے ہو گئی۔ اکبر اس دور کے معیار کے مطابق صحت مند اور خوبرو جوان تھا۔ پہلی نظر میں وہ شانتا کے دل میں اتر گیا۔ دونوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی اور دونوں بھائیوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ انہوں نے شانتا سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ بات سچ ہے اور وہ اس مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ یہ خیال دل سے نکال دے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر شانتا اپنے ارادے پر ڈٹی رہی اور اکبر سے ملنے سے باز نہ آئی۔ اس بات پر اسے مارا پیٹا بھی گیا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک روز غصے میں آ کر آنند لال نے اس کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن بڑے بھائی مدن لال نے شانتا کو چھڑا دیا۔ مدن لال ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا۔ نوجوان ہونے کی وجہ سے آنند لال بڑا غصیلا اور ہاتھ چھوٹا تھا، لیکن مدن لال اسے قابو کیے رکھتا تھا۔ دونوں بھائی اس مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی پورے گاؤں میں بدنامی ہو رہی تھی۔ لوگ منہ پر تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے بڑی شرمناک باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اکبر کو ہی غائب کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مدن لال نے یہ تجویز یہ کہہ کر رد کر دی، یہ بات سب کو معلوم ہے، پولیس کا شک سیدھا ان پر ہی آئے گا۔ سوچ کر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر شانتا کسی طریقے سے نہ مانی
تو اسے کسی ایسے طریقے سے مار دیا جائے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ انہی دنوں ان کی خالہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی بیمار پرسی کے لیے آئی تھی۔ یہیں سے مدن لال کے دماغ میں ایک خیال ابھرا اور اس نے یہ منصوبہ آنند لال کو بتایا تو آنند لال اس سے متفق ہو گیا۔ چند دن بعد ان کی خالہ نے واپس جانا تھا۔ آنند لال نے شانتا سے کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ چلی جائے اور 2-4 دن وہاں رہ آئے۔ شانتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خالہ کی واپسی کے دن دونوں بھائی خالہ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے 2 گھوڑیاں لے لیں، ایک پر خالہ کو اور دوسری پر شانتا کو بٹھایا اور چل پڑے۔ راستہ بعض جگہ سے بالکل سنسان اور اجاڑ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق مدن لال نے خالہ سے کہا کہ وہ شانتا کو ساتھ نہ لے جائے۔ بہانہ یہ بنایا جائے کہ اسے خیال نہیں رہا کہ اس کی یعنی مدن لال کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہے اور وہ 1 ہفتے بعد آئے گی۔ گھر میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کر کے شانتا کو اور اپنی خالہ کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ شانتا بھی بھائیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گاڑی شام کے 6 بجے آئی۔ انہوں نے خالہ کو گاڑی میں سوار کرا کے رخصت کر دیا اور شانتا کو گھوڑی پر بٹھا کر واپس چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نسبتاً زیادہ ویران اور جنگلاتی تھا۔ شانتا نے پوچھا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ مختصر راستہ ہے، جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے۔ جب وہ مقرر کردہ جگہ پر پہنچے تو مدن لال نے جو شانتا والی گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے تھا شانتا سے کہا کہ وہ نیچے اتر آئے۔ آگے اترائی ہے، کہیں وہ گھوڑی سے گر نہ پڑے۔ گرمیوں کی وجہ سے شام جلدی نہیں ہوتی تھی، اس لیے 6 بجے سے اوپر وقت کے ہونے کے باوجود بھی دن کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ شانتا نہیں جانتی تھی کہ اس کے جان سے زیادہ چاہنے والے بھائی اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ بڑے اطمینان سے نیچے اتر آئی۔ آنند لال ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر بندھے تھیلے سے تیز دھار ٹوکا نکالا اور پیچھے سے شانتا کی گردن پر زوردار وار کیا۔ شانتا کی گردن آدھی کٹ گئی، اسے ہائے کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں گر پڑی۔ آنند لال نے دوسرا وار کیا تو سر صاف کٹ کر الگ ہو گیا۔ دونوں وہیں کھڑے اپنی بہن کا خون مٹی میں ملتا دیکھتے رہے۔ جب خون بہنا بند ہو گیا تو انہوں نے گھوڑی پر ڈالی ہوئی بوری اتاری اور شانتا کی سربریدہ لاش بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ جس جگہ انہوں نے ساری کارروائی کی تھی وہاں سے دن کے وقت بھی اکا دکا لوگ ہی گزرتے تھے۔ شام کے وقت تو کسی کی آمد کا رتی بھر امکان نہ تھا، اس لیے انہیں اطمینان سے ساری کارروائی پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک موزوں جگہ پر خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ اس گڑھے میں شانتا کا سر اور ٹوکا دبانے کے بعد انہوں نے مٹی ڈال کر گڑھے کا منہ بند کر دیا اور زمین اچھی طرح ہموار کر دی۔ گڑھے سے نکلنے والی جو مٹی باقی بچ گئی تھی وہ انہوں نے جائے قتل پر پھیلے خون پر پھیلا کر دھبوں کو چھپا دیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں کچھ دور ایک خشک کنواں ہے۔ وہ شانتا کی لاش والی بوری گھوڑی پر رکھ کر کنویں تک لے گئے اور پھر بوری کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے وہ ایک قریبی نالے پر گئے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھوئے تاکہ اگر اتفاق کیا خون کا کوئی داغ ان کے جسم پر رہ گیا تو وہ دور ہو جائے۔ سارا کام ان کے منصوبے کے مطابق بڑی صفائی اور تیزی سے مکمل ہو گیا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد مدن لال دونوں گھوڑیاں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور آنند لال ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ آنند لال نے وہاں سے اس شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کے گاؤں میں اس کی خالہ رہتی تھی۔ اگلی گاڑی پر وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اتر کر وہ خالہ کے گاؤں چلا گیا اور پہلے سے لکھا ہوا خط اس نے گاؤں والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ وہی خط تھا جس میں یہ اطلاع لکھی تھی کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے۔ خط پوسٹ کر کے آنند لال اسی روز رات تک واپس پہنچ گیا۔ پھر جب 2-3 دنوں بعد وہ خط انہیں ملا تو انہوں نے سارے گاؤں میں اس خط کی تشہیر کی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم بھی کیا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ اپنی بہن کو ایک مسلمان سے محبت کرنے کے جرم میں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ وہ دونوں بالکل مطمئن تھے، وہ اپنے جرم کے سارے ثبوت اور شواہد مٹا چکے تھے، لیکن خدا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ سن چکے ہیں۔ میں ان دونوں بھائیوں کی ذہانت پر حیران تھا۔ انہوں نے بڑی عقل مندی سے سارا منصوبہ تیار کیا تھا اور پھر اس پر اتنی عقل مندی سے عمل بھی کیا تھا، لیکن کہ جیسا پہلے میں نے کہا ہے کہ خدا دیکھ رہا تھا۔ خط کے معاملے میں آنند لال سے غلطی ہو گئی اور اس نے تاریخ کا خیال نہ رکھا۔ میں نے فوری طور پر آنند لال کی تحریر کا ایک نمونہ حاصل کیا اور اسے خط کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں تحریریں بالکل ایک جیسی تھیں۔ یہ خط میں نے عدالت میں پیش کرنا تھا۔ آنند لال کے بیان پر اس کے دستخط کرانے کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے جوگندر پال کا انتظار تھا جسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب جوگندر پال مدن لال کو لے کر آ گیا۔ اس نے مدن لال کو ہتھ کڑی نہیں لگائی تھی۔ میں نے اسے آنند لال کے بیان کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ وہ بھی بلا چو چرا بیان دے دے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنند لال واقعی اقبال جرم کر چکا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ساتھ لے جا کر حوالات میں بند اس کا بھائی دکھا دو اور ان کو آپس میں کوئی بات نہیں کرنے دینا۔
کانسٹیبل نے میری ہدایات پر عمل کیا اور مدن لال کو حوالات میں بند آنند لال سے ملوا کر واپس لے آیا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا، بیان دو گے یا نہیں؟ میں بیان دے دوں گا، مدن لال نے کہا۔ آپ آنند کو چھوڑ دیں، میں سارا الزام اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے بیان دے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی آنند لال کی طرح بیان دے دیا۔ اس کے بیان سے آنند لال کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ ہاں، مجھے شانتا کے سر اور آلائے قتل کی برآمدگی کرنا تھا۔ اس کے لیے 2 معزز گواہوں کی ضرورت تھی۔ میں نے جوگندر پال سے کہا کہ وہ فوری طور پر ہڈیالہ گاؤں کے نمبردار اور ایک اور معزز آدمی کو لے آئے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو حوالات سے نکلوا کر ہتھکڑیاں لگوائیں اور جائے واردات پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ آنند لال میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے مدن لال کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ وہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور میں اس کے بھائی کو اس کیس سے نکال دوں۔ سچ پوچھے تو مجھے ان دونوں بھائیوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنی معصوم بہن کو قتل کیا تھا، اس سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جوگندر پال نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے کر آ گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ساتھ لیا اور ہم ان کی رہنمائی میں جائے واردات کی طرف چل دیے۔ ہم نے 2 تانگے منگوا لیے تھے۔ اب رات ہو رہی تھی، لیکن میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس کیس کو آج ہی نپٹا کر چھوڑوں گا۔ اس کیس میں مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑی تھی۔ قدرت نے میری مدد کی تھی اور اتفاقاً مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن کی وجہ سے تفتیش آسان ہو گئی۔ جائے واردات کے پاس پہنچ کر آنند لال اور مدن لال وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں انہوں نے اپنی بہن شانتا کا سر دفن کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے تھانے سے سیلوں والی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی اور آنند لال نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر بیٹھ کر گواہوں کے سامنے گڑھے سے مٹی نکال کر ٹوکا اور بہن کا ادھ گلا سر نکال کر باہر رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آنند لال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا سارا جسم سردی لگے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے دونوں گواہوں سے اس پر انگوٹھے لگوا لیے اور ہم تھانے آ گئے۔ میں نے دوسرے گاؤں سے اکبر کا بیان بھی لیا۔ یہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ اہم بیان سیدہ کا تھا۔ اس کے علاوہ کیس کے حالی خانے پر کرنے کے لیے جو بھی ضرورت تھی میں نے پوری کر لی۔ میں نے شانتا کی خالہ والے شہر اور گاؤں سے یہ سرکاری رپورٹ بھی منگوا لی تھی کہ ان دنوں وہاں طاعون بالکل نہیں پھیلا تھا۔ شانتا کی خالہ سے بھی یہ بیان لے لیا تھا کہ شانتا کے بھائی اسے ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس لے گئے تھے۔ غرض میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے دونوں بھائیوں کو سزائے موت دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جس کے نتیجے میں مدن لال کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور آنند لال کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اس لرزہ خیز واردات بلکہ قتل کی واردات کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کیس پسند آیا تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا پہلے کی طرح ہرگز مت بھولیے گا، اور جو چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔